الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر, تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں, ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی. اللہ راضی تو بس خیر ہے, پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی. ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے, اپنے سجدوں سے, اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے, وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے. کوئی بیماری آتی ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, بندہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے. تو کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے, مگر میں ہوں کہ واویلا, بے صبری, چیخو پکار, معاذ اللہ کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں. نہ کرے ایسا. زندگی کا ایک اصول بنا لو, پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے, کسی اور کو کیوں بتاؤں, بلکہ ایک میں دل کی بات بتاتا ہوں. ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے. دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے, کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں, کیونکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے, ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس, اس کا یہ پرابلم تھا, اس کی یہ ٹینشن تھی. کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. اللہ سے عرض کرو نا, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو, وہاں درود پاک پڑھیں. کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. آپ صبر نہیں کر رہے جناب, آپ نے سب کو بتا دیا. ایک جملہ سب کو یاد ہوگا, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا. سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے. یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی. میننگ آف صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہو ایک سخی ہو, مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے, باتیں تو دور کی بات ہے, ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے, طبیعت خراب ہے, فلاں نقصان ہو گیا, چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں. ہے بڑی باریک بات. چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں, دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے نا. تو شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزرے. رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات, اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے, ہمیں جلدی اتنی ہے, ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی, کبھی تسبیح پڑھ لی, سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں, اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھوٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, اے اللہ حرام روزی سے بچا لے. بولو نا جو دل میں اللہ سے, کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا, اور بدقسمتی سے وہ بیماری, وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے, ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے. اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی, قرآن نے اسے بھی بیان کیا. اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 1 ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 74. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس پہ توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اب پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے۔